Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. Today we are having an important and interesting session about zakat. So myself Miraj Ahmad Musa. I am from 8B Pulse Academy. And myself Marfan Hossain from class 8 Pulse Academy. Today me and my friend Hussein Marfani are having our honorable guest Mufti Izarul Haq Sahab, the headmaster of Islamic Studies in Pulse Academy. So Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. I welcome you for today's session. جزاکم اللہ معراج and جزاکم اللہ حسین. I am excited for this session and inshallah we will have some beneficial talk today about zakat masail. مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام میں کیا ہے؟ حسین، آپ نے آج کے سیشن کا آغاز جس سوال سے کیا ہے وہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ اس سلسلے کا سب سے بیسک کوشچن کہ اسلام میں زکوٰۃ کیا چیز ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل نظام ہے، ایک مکمل سسٹم ہے زندگی کا. اسلام میں سب کچھ آپ کو ملے گا جو ایک انسان کو جینے کے لیے ضروری ہے. اسلام انڈیویجول کا بھی خیال کرتا ہے اور اسلام سوسائٹی کا بھی خیال کرتا ہے. اسلام سوسائٹی کے مالداروں کا بھی خیال کرتا ہے، سوسائٹی کے غریب لوگوں کا بھی خیال کرتا ہے. زکوٰۃ اسلام کا اسی وجہ سے بہت امپورٹنٹ سسٹم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے زکوٰۃ is one of the 5 pillars of Islam. After shahada and salah, زکوٰۃ comes. زکوٰۃ کے بعد پھر آتا ہے روزہ اور حج. زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اسلام میں وہ بڑا اہم سسٹم ہے اور اسلام نے جو زکوٰۃ کے سسٹم کو شروع کیا ہے اس کے بہت سے پرپسز ہیں جس کے بارے میں ہم آگے جانیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے. جاننا چاہیں جی بالکل. زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی زکوٰۃ دے تو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کا جو ورڈ ہے اس کے بارے میں سمجھیں. زکوٰۃ کا ورڈ 2 میننگ کو لیے ہوئے. تو پیوریفائی، پاکیزہ کرنا. جب لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکال دیتے ہیں تو ان کا مال پیوریفائی ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا دوسرا مطلب ہے بڑھنا، اضافہ ہونا، ٹو گرو. جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں ان کے مال میں گروتھ ہوتی ہے. کیسے گروتھ ہوتی ہے؟ کہ ان کا مال کبھی تباہ نہیں ہوتا، کبھی برباد نہیں ہوتا، اور ان کا مال پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اس کے اندر برکت آ جاتی ہے اور اس کے اندر گروتھ آ جاتی ہے. یہ زکوٰۃ کے ورڈ کا مطلب ہے. قرآن پاک میں جب آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. بار بار آپ کو ملے گا زکوٰۃ ادا کرو. بلکہ کئی ایک آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایمان والے میں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا اپنے مال میں سے یہ اسلام کا ایک مطلوب پرپس ہے. لہٰذا لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیں. اسی لیے زکوٰۃ کا اگر کوئی انکار کر دے، کوئی کہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان زکوٰۃ، میں آئی ریجیکٹ اٹ، تو ہی ول گو آؤٹ آف دی شیڈو آف اسلام، وہ اسلام سے باہر چلا جائے گا. اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں قرآن پاک نے اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ ایڈریس کیا ہے. حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے.
ایک اور حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے شیلڈڈ ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے شیلٹر کر دو، لہٰذا اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ہے زکوٰۃ کی فضیلت۔ زکوٰۃ دینا یہ کوئی برڈن کا کام نہیں ہے، کوئی بوجھ کا کام نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے کہا کہ 2.5% دے دو، آپ کو دے دینا، ٹھیک ہے؟ جی جزاکم اللہ۔ so can we move to our next question? یس پلیز۔ جی what is the purpose of zakat? ہاں یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور پچھلے سوال سے ریلیونٹ سوال ہے کہ زکوٰۃ کا پرپس کیا ہے، کیا مقصد ہے زکوٰۃ کا، اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں ضروری قرار دیا؟ سوسائٹی میں غریب اور امیر دونوں رہتے ہیں، امیر بڑھے چلے جائیں اور غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ رہے، اللہ ڈڈ ناٹ لائک دس، لہٰذا اللہ نے اس سسٹم کو شروع کیا۔ زکوٰۃ کا جو فرسٹ پرپس ہے وہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا چاہیں، بیکاز یو وانٹ ٹو پلیز اللہ، اللہ کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو خوش نہ کرنا چاہیں، آپ اپنے کو امیر کہلوانا چاہیں، آپ لوگوں کو یہ بتلانا چاہیں کہ آپ بہت دین داتا ہیں، اگر اس پرپس سے کوئی دینا چاہتا ہے زکوٰۃ تو نہ دے۔ زکوٰۃ کا فرسٹ پرپس ہے کہ وی وانٹ ٹو پلیز اللہ، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا فرسٹ پرپس ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا جو پرپس ہے وہ ہے تطہیر نفس، اپنے دل کی صفائی۔ ہم اپنے دل کو ایسا بناتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ آئے ہم ہی رکھ لیں، ہم اپنے سوسائٹی کے جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کا خیال نہ کریں، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ ہم زکوٰۃ دے کر کے اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا دوسرا پرپس ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، یا آپ لوگوں سے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، پھر اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں گے اور ان کے دلوں کو بنائیں گے۔ تو زکوٰۃ کا دوسرا پرپس ہے کہ ہم اپنے دل کی صفائی، اپنے نفس کی صفائی، اپنے جذبات کی صفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا تیسرا اور سب سے اہم پرپس ہے سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں، جو پچھڑے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کو فائنینشیل ہیلپ دی جائے، ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا جائے، ان کی بھی اگر عید آ رہی ہے تو ان کی بھی عید ہو جائے، ان کے بچوں کے پاس اگر کپڑے نہیں ہیں تو ان کے بچوں کے پاس کپڑے آ جائیں۔ ہمارے گھروں میں بہت سے لوگ، بھائی امیر ہے، بہن غریب ہے، لہٰذا بہن کو ہیلپ کر کے اس طریقے سے مدد کی جائے۔ تو زکوٰۃ کا تیسرا جو پرپس ہے فائنینشلی سوسائٹی کو اسٹیبلائز کرنا، یہ زکوٰۃ کا تیسرا پرپس ہے اور اہم ترین پرپس ہے۔ تو زکوٰۃ انہی تین پرپسز سے دی جانی چاہیے، پہلے اللہ کی رضا، دوسرے اپنے دل کی صفائی، تیسرے جو پچھڑے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں سوسائٹی کے، ان کو فائنینشیل سپورٹ دی جائے، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا کس پر ضروری ہے؟ ہاں یہ اس سلسلے کا اگلا بہت اہم سوال ہے۔ ہم نے جان لیا کہ اسلام میں زکوٰۃ کیا ہے، ہم نے یہ بھی جان لیا کہ زکوٰۃ کا پرپس کیا ہے، کس پر دینا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے امیر لوگوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریب لوگوں کو دی جائے گی۔ ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن پر ضروری ہے، کون لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ پہلی کنڈیشن، عاقل ہو،
اگر کوئی سین پرسن ہے تو وہ اسی پر زکات آئے گی. کوئی پاگل ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں، تو اس پر زکات نہیں آئے گی. بالغ ہو، جو 13-14 سال اگر مرد ہے، 10-12 سال لڑکی ہے، بالغ مرد اور عورت پر زکات ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، کروڑوں میں اس کے والد نے اس کے اکاؤنٹ میں سبمٹ کیا ہوا ہے، تب بھی اس پر زکات نہیں آئے گی. جو بالغ ہیں، جو پیورٹی کی ایج کو پہنچ چکے ہیں، ان پر زکات آتی ہے. ٹھیک ہے. جی تیسری کنڈیشن اس کی ہے کہ مسلمان ہو. اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس پر زکات نہیں ہے، زکات صرف مسلمانوں پر. چوتھی کنڈیشن، he should be wealthy, he should possess the نصاب of زکات. اس کے پاس زکات کے نصاب کا وہ مالک ہو. نصاب کیا ہے؟ واٹ از نصاب؟ نصاب از دا فکسڈ اماؤنٹ، وہ جو اماؤنٹ فکسڈ اماؤنٹ ہے جس کو اگر وہ پزیز کرے تبھی وہ ایلیجیبل ہوگا زکات کے ضروری ہونے کا. تو کوئی جو آدمی عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اس کے وہ صاحب نصاب ہو، جس کو ہم نے کہا مالدار ہو، نصاب کے بقدر مالک ہو. کتنا نصاب ہوتا ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ سونا. جو اب کا تولہ وہ 10 گرام کا ہے، جو شرعی تولہ ہے وہ قریب 11.5 گرام کا ہے. تو آلموسٹ 87.5 گرامز سونا گولڈ اور 52.5 تولہ چاندی. اس کا جو وہ ہو رہا ہے گرام میں، اگر ہم کیلکولیشن کریں تو 612 گرام 612 گرامز یہ چاندی بنتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ دونوں پزیس کرتا ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک پزیس کرتا ہے، یا کلیکٹیولی اتنا پزیس کرتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ویلتھ اس کے پاس ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے، یعنی فکسڈ اماؤنٹ جس پر زکات ضروری ہوتی ہے اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے. جی اس کے ساتھ یہ جو مال ہے جس کا وہ مالک ہے اور جس کی وجہ سے وہ ویلدی بنا ہے، جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بنا ہے، اس پر، اس ویلتھ پر اس کا سال گزرنا بھی ضروری ہے. ون کمپلیٹ ایئر، اور وہ چاند والا سال، لونر ایئر، وہ گزرنا ضروری ہے. یہ شرائط ہیں، یہ کنڈیشنز ہیں. اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو ویلتھ ہے اس کے پاس، وہ ویلتھ اس کی بیسک نیڈز، اس کی ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہو. جی ضرورت اصلیہ کیا چیز ہے جاننا چاہیں؟ جی ضرورت بے شک. اصلیہ، بیسک نیڈز کیا ہیں؟ کھانا پینا، رہنا، سواری، مکان، یہ سب بیسک نیڈز ہیں. تو مکان کتنا بڑا بھی ہو، بیسک نیڈ ہے. گاڑی کوئی بھی ہو، کسی بھی لیول کی ہو، وہ بیسک نیڈ میں سے آتی ہے. بالکل. تو اگر کسی آدمی پر اتنی کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اور اس کے اوپر جب اس کا سال گزر جائے گا اس ویلتھ پہ، تو اس کے اوپر اپنی ویلتھ کا 2.5% ادا کرنا ضروری ہے. اب وہ چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بوڑھی ہو، سب کے اوپر ادا کرنا ضروری ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بالغ بچے ہیں، نوجوان لڑکے، ان کے اوپر زکات نہیں آتی، صرف بوڑھے لوگ جو اما ابا ہیں ان کے اوپر ضروری. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے اکاؤنٹ میں اگر ہمارے پیرنٹس نے ایک اچھا خاصا اماؤنٹ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ جمع کیا ہوا، تو ہمیں بھی چیک کرنا پڑے گا کہ ہمارے اوپر زکات ضروری ہے کہ نہیں ہے. جتنے بالغ بچے بچیاں ہیں، خاص طور سے جو اچھے گھرانوں کے بچے، ان کے والدین ایسا کر کے رکھتے ہیں، تو ان کو بھی چیک کرنا ہے، اور اپنے پورے پیسے کا 2.5% ان کو ادا کرنا ہے اگر اس پر 1 سال گزر جائے. سمجھ گئے؟ جی تو یہ آپ کا جو سوال تھا کہ زکات کس پر ضروری ہے، مالدار مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، اور اس مال پر سال گزر گیا ہو، تو ایسے شخص کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی.
So can we move to our next question? Yes, please. Ji, what is the minimum amount of wealth is required to pay zakat? ہاں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور گزشتہ ہمارا جو کوشچن تھا اس سے قریب قریب ہے کہ کم سے کم کتنا اماؤنٹ ہو تو آدمی پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے. یہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ نصاب، وہ جو فکسڈ اماؤنٹ ہے وہ منیمم میں نے بتایا کہ 87 گرام گولڈ یا 612 گرام سلور، یا دونوں کو ملا کر کے 612 گرام سلور کے برابر ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 100 گرام سلور ہے اور 20 گرام گولڈ ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ 612 گرام سلور کے برابر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تب کچھ ملا کر کے اگر اتنا منیمم ہو گیا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب اس کے اوپر جتنا بھی آئے گا سب کا ملا کر کے آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی رہے گی اگر اس پورے ویلتھ پر ایک سال گزر چکا ہو. ٹھیک ہے، تو منیمم جو آپ نے اماؤنٹ پوچھا کہ جو جس پر زکوٰۃ ضروری ہو جاتی ہے وہ ہے سب سے کم نصاب. جیسے تھوڑا سا ہم اس کو اور ایکسپلین اگر کرتے ہیں کہ 612 گرام چاندی کی قیمت آج کی کتنی ہے، تو اورنگ آباد میں آج جو سلور کی قیمت ہے وہ ہے 98.3 روپیز پر گرام. جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 60,000 روپیہ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. اب کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ، اس کی بیسک نیڈ سے زیادہ 60,000 یا اس سے کچھ زائد اماؤنٹ موجود ہو، 60,000 یہ منیمم ہے، اور اس پر سال گزر گیا ہو، یعنی لاسٹ ایئر، آج 11واں رمضان ہے تو لاسٹ ایئر 11th رمضان کو جس کے پاس 60,000 روپے تھے اور آج وہ اس نے سیم اماؤنٹ کو مینٹین کیا ہوا ہے، بیلنس وہ موجود ہے، تو اس کے اوپر آج اب زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا. لیکن اگر وہ کم ہو گیا یعنی 85,000 بچا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے پاس 1 لاکھ ہو گیا بڑھ کر کے تو زکوٰۃ پورے 1 لاکھ پر ہوگی. ٹھیک ہے، تو منیمم جو اماؤنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 52 تولہ چاندی کی قیمت یا چاندی اس کے پاس اس کی اونرشپ میں آ جانی چاہیے، تو آدمی کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. Sir, our next question is, what things upon which zakat is obligatory? اوکے، تو آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، جی کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے. بہت اہم سوال ہے، ویری امپورٹنٹ کوشچن. آدمی کے پاس سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، روپیہ پیسہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. جو پروڈکٹس ہیں تجارت کے یعنی ٹریڈنگ کے، بزنس کے، جو بھی آئٹمز ہیں، جو شاپ کے آئٹمز ہیں جو بیچے جاتے ہیں، جن کو مال تجارت کہتے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے. جو بھی بزنس ہو، بزنس کسی بھی طرح کا ہو، اس کے اندر جس چیز کی سیل ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. مطلب ایک پلاٹ کسی نے خریدا بیچنے کے لیے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی. ایک پلاٹ خریدا رہنے کے لیے کتنا بڑا بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو جس چیز کو بھی بیچا اور خریدا جائے گا وہ مال تجارت کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ایک آدمی بکری کا کاروبار کرتا ہے تو وہ اس کا مال تجارت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی. اس میں یہ چیز بھی جاننی ہے کہ زکوٰۃ سیل پرائس پر آئے گی، جو پرچیز پرائس ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ موبائل خریدا 1,000 میں اور آپ بیچیں گے اس کو 1,200 میں. مارکیٹ میں 1,200 سے 1,300 میں یہ بیچی جاتی ہے. یہ موبائل بیچا جاتا ہے. تو آپ کو پر زکوٰۃ، آپ کو جو زکوٰۃ دینی ہے وہ کس پرائس پر دیں گے؟ جس پر آپ نے پرچیز کیا ہے یا جس پر آپ سیل کریں گے؟ آپ سیل سیل کریں گے، یعنی
1200 سے 1200 کے آس پاس جو اماؤنٹ بنے گا اس پر آپ کو زکات دینی ہوگی دینی ہوگی. ٹھیک ہے. جی تو آپ کا جو سوال ہے کہ ہم کن چیزوں پر زکات ادا کریں گے. آپ کے پاس کیش ہے، کوئی چیز بھی، سونا چاندی، یہ شریعت کی نگاہ میں اصل ویلتھ ہے. پیسہ آلٹرنیٹ ہے ان چیزوں کا، اور مال تجارت یہ بھی ان چیزوں کا آلٹرنیٹ ہے. تو ان چیزوں پر انسان کے اوپر زکات ضروری ہوتی ہے. ایک چیز بہت اہم ہے جو سمجھنی ہے کہ کاروباری لوگ جو اپنے پاس سیونگ رکھے رہتے ہیں اس پر تو زکات دیتے ہیں، مگر اپنے دکان کے جو پروڈکٹس رہتے ہیں ان پر زکات نہیں دیتے. عموماً بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جو دیتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن جو نہیں دیتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دکان کا صحیح سے حساب لگائیں. صرف ایٹ رینڈم نہ کریں، صحیح سے حساب لگائیں اور اس کے بعد اس پر زکات ادا کریں. ٹھیک ہے. جی ہمارا اس سے ایک سوال ہے. سمجھو اس کی کوئی کپڑے کی دکان ڈریسز، ہم، وہ ڈریس لائے ہوئے اور اس کو 1 سال نہیں ہوا، 1 سال سے پہلے بیت گئے، ہم. تو پھر اس پہ زکات ہوگی؟ یہ دیکھیے، یہ انہوں نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے کہ 20 سال میں لائے اور بک گیا. ہم نے ابھی آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ بتایا تھا، سال گزرنا. سٹارٹ آف دی ایئر میں، جیسے لاسٹ ایئر 11 رمضان کو جس کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، اب 20 سال میں مان لیجیے اس کے پاس سے پورا پیسہ ختم ہو گیا، 1 روپیہ بھی نہیں. مگر اس سال رمضان میں اس کے پاس 5,00,000 آ گئے، 1 رمضان کو آ گیا. تو اسٹارٹ آف دی ایئر میں وہ صاحب نصاب تھا، اس وقت وہ ایک اماؤنٹ کا مالک ہو گیا تھا جو زکاتبل ہے. 1 سال کے بعد آج 11 رمضان کو اس کے پاس 5,00,000 ہے، زکات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ایک زکات سال آئے گی، آئیں گی نا. کیونکہ شروع سال اور آخر سال میں آپ نے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے. بیچ میں آپ کے اماؤنٹ کا کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے ڈریس ہے، جب آدمی نے کاروبار شروع کیا اس وقت اس کی دکان میں مال ہے 5,00,000 کا. اب اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کی دکان میں ظاہر ہے کہ کپڑا ہے تو آتا جاتا رہا. اس کے بعد اس کے پاس صرف 20,000 کا کپڑا بچا 1 سال کے بعد، تو زکات نہیں آئے گی. لیکن اس کی دکان میں اگر مال ہو گیا ہے 10,00,000 کا، تو اب پورے 10,00,000 کے مال پر زکات آئے گی. ٹھیک ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ سال کا اینڈ ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کی ویلتھ بڑھی ہے یا گھٹی ہے. گھٹنے پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ بیسک جو اماؤنٹ ہے نصاب کا اس کو کوالیفائی کر رہا ہے کہ نہیں. اگر کر لے رہا ہے تو اس پر زکات آئے گی، اگر اور نیچے چلا گیا تو اس پر زکات نہیں آئے گی. جتنا بھی بڑھے گا اس پورے اماؤنٹ پر زکات ضروری ہوگی. who are eligible to take zakat and who are not eligible to take zakat. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. ہم زکات کس کو دے سکتے ہیں؟ ایک چیز بہت اہمیت کے ساتھ سمجھ لیجیے کہ زکات کا جو پیئر ہے، جو گیور ہے، اٹس ہز ریسپانسبلٹی کہ وہ زکات کو صحیح جگہ تک پہنچائے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. جو پیئر ہے اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح بندے تک زکات پہنچائے. ہم بتا دیتے ہیں صحیح بندے کون ہے. جاننا چاہ رہے جی ہیں؟ وہی سوال ہے آپ کا. کچھ خاص لوگوں کے بارے میں قرآن نے بتلایا ہے، انما الصدقات للفقراء، کہ زکات کا جو اماؤنٹ ہے وہ فقیروں کو دیا جا سکتا ہے. فقیر کو دیا جا سکتا ہے اور مسکین کو دیا جا سکتا ہے. فقیر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ اماؤنٹ ہو، کچھ تھوڑا موڑا، اس کے گھر کی روٹی چل رہی ہو، اس کے پاس کچھ بھی بچت نہ ہو مگر وہ روکھا سوکھا کھا پی لے رہا ہو، اس کو کہتے ہیں فقیر. ایک ہوتا ہے مسکین. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل کچھ نہ ہو، ایک وقت کا کھانا موجود نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں. یہ دو لوگ سوسائٹی میں ان کو زکات دی جا سکتی ہے. فقیر کو دی جا سکتی ہے اور مسکین کو دی جا سکتی ہے.
اسلامی حکومت جہاں ہے وہاں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے اس کے آفیسرز ہوتے ہیں، تو ان آفیسرز کو بھی زکوٰۃ سے جو ہے ان کی سیلری دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پرانے زمانے میں ایک نصاب تھا وہ ہے تالیف قلب، لوگوں کا دل رکھنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کیا وہ جو اسلام میں نہیں ہوتے تھے ان کو بھی دی جاتی تھی؟ تو اس کے بارے میں جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمزور مسلمان جو عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہوتے تھے ان کو دی جاتی تھی، اب وہ چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، ان کا دل رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا اماؤنٹ ان کو دیا جاتا تھا اسلامی حکومت میں۔ مگر بعد کے زمانے میں یہ فنڈ ختم ہو گیا، کسی کا دل رکھنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں کوئی کمزور مسلمان ہے، غریب بھی ہے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور کس کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ؟ ایک زمانہ تھا جب انسان غلام ہوتے تھے تو ان کی غلامی سے ان کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ اسلام نے انشور کیا ہے کہ لوگ آزاد رہیں، چنانچہ زکوٰۃ جیسے سسٹم سے بھی ان کو پیسے دینے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص قرض میں ڈوبا ہوا، ایک شخص ہے بہت قرض میں ڈوبا ہوا، قرض میں ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ادا کرنے کے باوجود، گھر میں سے سارا سب کچھ ادا کرنے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں بچ رہا ہے، تو قرض جس کے اوپر ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور وہ زکوٰۃ کے اماؤنٹ کا مالک ہو کر کے وہ قرض ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرض والا سمجھتے ہیں، جس کے اوپر جی ڈیبٹ ہو، جس کے اوپر قرضہ ہو، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کی راہ میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے سامان، ان کے لیے ضروری وسائل، ان کے لیے جو آلات لگتے ہیں، ایسی چیزوں کے لیے بھی زکوٰۃ کا اماؤنٹ دیا جا سکتا ہے۔ اور آخری جو ہے اس میں وابن السبیل، کوئی مسافر ہے، کوئی آدمی سفر میں ہے، امیر ہی ہے مگر اس کا ویلٹ غائب ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس اماؤنٹ بھی نہیں ہے کہ وہ منگا سکے، تو اس کو بھی زکوٰۃ سے ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر ہم اس کو 2 جملے میں سمجھنا چاہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ جو بھی غریب اور مسکین ہیں سوسائٹی کے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا ہم مدارس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہندوستان میں مدارس بہت بیٹر آپشنز ہیں۔ کیسے؟ وہاں جو بچے پڑھنے آتے ہیں اکثر وہ سوسائٹی کے بہت غریب گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ وہاں جو زکوٰۃ دی جائے گی اس سے 2 فائدہ حاصل ہوگا، ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دوسرے آپ اسسٹ کر رہے ہیں کہ اسلام کے فروغ میں، اس کے اسپریڈ کرنے میں وہ بچے ہیلپ کریں گے، تو آپ کی زکوٰۃ اس میں پارٹ لے گی، اس میں حصہ بنے گی، اس لیے مدارس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے ریلیٹیوز میں سے کس کو دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم ہے جاننا آپ کے لیے کہ ہم اپنے ریلیٹیوز میں سے کس کو دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے ریلیٹیوز میں سے 2 طرح کے لوگوں کو نہیں دے سکتے، اپنے اوپر کی چین کو نہیں دے سکتے اور نیچے کی چین کو نہیں دے سکتے، اور جو میریڈ کپلز ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اوپر کی چین مطلب ہمارے اماں ابا، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، ان کو ہم نہیں دے سکتے، اوپر کی چین ہے۔ نیچے کی چین مثال کے طور پر ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، اس کے بیٹے بیٹی، تو ہم اپنے اصول یعنی اوپر کے لوگوں کو، اسینڈنٹس کو، اور اپنے فروع یعنی ڈسینڈنٹس کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ خالی ریلیٹیوز میں یہی اتنی جگہ ہے جہاں پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ورنہ اور اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے، اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں،
بلکہ اپنی بہو کو زکات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کو زکات دی جا سکتی ہے. بلکہ زکات کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ریلیٹیوز میں چیک کرے آدمی کہ میرے ریلیٹیوز میں کون غریب ہے، کس کے یہاں ایسا ہے کہ اس کے یہاں عید نہیں ہو پائے گی، تو اس کے یہاں زکات کا انتظام کر کے زکات کو دے دے. اور زکات کو آدمی کسی بھی نام سے دے سکتا ہے، گفٹ کے نام پر، عیدی کے نام پر، کسی بھی نام سے آپ ان کو زکات دے سکتے کا ہیں. اماؤنٹ دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے بتلانا کہ وہ ہرٹ ہو. آپ کو یہ شیور ہونا چاہیے کہ ہم مدد کر رہے ہیں. ان کو دے رہے ہیں اور وہ زکات کا مستحق ہے، وہ نصاب کا مالک نہیں ہے. اگر وہ نصاب کا مالک ہو، جیسے عموماً خواتین ہیں، لیڈیز کو جب زکات دی جائے تو آدمی اس بات کو انشور کر لے کہ اس کے پاس زیور نہیں ہے. اگر نصاب کے بقدر ہوگا تو آپ کی زکات پہ نہیں ہوگی. میں نے بتایا شروع میں آپ کو کہ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف پیئر کہ وہ اپنی زکات کو صحیح جگہ تک پہنچا دے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدارس کے جو لوگ آپ کی زکات لینے آتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو دے کر کے احسان کرتے ہیں. آپ کو تو دینا ہی ہے، آپ کو دینا ہی ہے. وہ یہ آپ کے ساتھ فیور کرتے ہیں کہ آپ کو دوڑنا نہیں پڑتا، آپ بلکہ ان کو دے کر کے ان کا بھی فیور ہو جاتا ہے اور آپ کا بھی فیور ہو جاتا ہے. تو ان کو چھوٹا یا برا نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو زکات کس کو دی جا سکتی ہے؟ آئی ہوپ کہ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. جی. ٹھیک ہے؟ سب مجھے یہ بتا دیجئے کہ زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے اسے کیسے کیلکولیٹ کریں؟ ہاں، یہ بھی اہم سوال ہے کہ زکات کے اماؤنٹ کو کیسے کیلکولیٹ کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس موجود جو اماؤنٹ ہے، اماؤنٹ سے مراد خالی پیسہ نہیں، آپ کے پاس سونا، چاندی، تجارت کا سامان، یہ سارا جو اماؤنٹ ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے. کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ آپ کے اوپر کچھ قرضے تو نہیں ہیں، کوئی اور ضروری حقوق تو نہیں ہے، ان کو نکال دیجئے. اس کے بعد جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس پر 2.5% آپ کو زکات ادا کرنی ہے. جو بھی ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس کا کیلکولیشن کر لیجیے اور 2.5% اس کو نکال کر کے آپ کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ Our next question, where the amount of zakat can be spent. ہاں، میں نے تو ایک تو بتا دیا کہ زکات کا اماؤنٹ کہاں خرچہ کیا جا سکتا ہے، کن کو دیا جا سکتا ہے، وہ ہم نے بتا دیا. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ زکات کا اماؤنٹ کچھ جگہ ہیں جہاں نہیں خرچ کر سکتے آپ. جیسے آپ نے دعوت کر دی غریبوں کی، دعوت کر کے بلایا، آپ نے کھانا تقسیم کیا اور جو ہے تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. آپ نے کھانا بانٹ دیا تو آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. بانٹ کر کے دے دیا، وہ چاہے کھائے چاہے پھینکے، لیکن آپ نے اپنے دسترخوان پر جمع کر لیا ہے اور وہاں پر آپ دے رہے ہیں تو آپ نے مالک نہیں بنایا، آپ اس کو صرف ہوسٹ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی. زکات کے سلسلے میں اس لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ زکات ادا کرنے میں سامنے والے کو مالک بنا دیں. عام طور پر زکوٰۃ کون سے مہینے میں ادا کرنا؟ دیکھیے، یہ بڑا یعنی اس وقت کے اعتبار سے بڑا اہم سوال ہے کہ عام طور سے کب ادا کرنا چاہیے. ویلتھ آنے کی کوئی ڈیٹ ہے؟ نہیں نا. ایک آدمی شوال میں مالدار ہو سکتا ہے، ایک آدمی ربیع الاول میں مالدار ہو سکتا ہے. جب وہ مالدار ہوا وہاں سے 1 سال کے بعد اس کو زکات پے کرنا ہے. تو جب ضروری ہو تب ادا کرنا چاہیے. اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ ہاں، آپ نے میرے پورے جواب سے پہلے آپ نے یہ سوال کر لیا ہے، اہم سوال ہے، ہم اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں. لیکن پبلک جو ہے وہ رمضان میں ہی زکات دیتی ہے. میں نے کچھ لوگوں سے ابھی میری ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ ابھی پبلک نے یہ مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ 10 رمضان سے پہلے ہم زکات نہیں دیں گے. یہ کیا مائنڈ ہے؟
آپ پچھلے سال ایک رمضان کو مالک ہوئے تھے تو اس سال ایک رمضان کو آپ کے اوپر ضروری ہو گیا زکوٰۃ ادا کرنا، لہٰذا آپ کو ایک رمضان سے زکوٰۃ دینا شروع کر دینا چاہیے، اور رمضان میں 10 رمضان کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان میں پبلک کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے. کیوں ادا کریں گے؟ یہ بزنس مائنڈ کہ ہم ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا ہمیں، لہٰذا ہم نے 1000 زکوٰۃ دیا تو 70,000 زکوٰۃ کا ہمیں ثواب ملے گا، اس لیے پبلک کرتی ہے، اور یہ کوئی برا نہیں ہے. لیکن اس کو خاص کر لینا کہ ہم رمضان ہی میں دیں گے اور کبھی نہیں دیں گے، یہ مناسب چیز نہیں ہے. سال بھر میں بھی غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا اماؤنٹ دیتے رہنا چاہیے. زکوٰۃ کے اماؤنٹ کو آپ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن رمضان میں خاص طور سے لوگ ادا کرتے ہیں اسی نیت سے. یہ فائدہ ہے لوگوں کا کہ ایک کے بدلے 70 گنا ملتا ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں رمضان کے اندر زکوٰۃ دینا پریفر کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ایک دقت بھی ہے کہ جو مدارس کے لوگ ہیں ان کو بہت دوڑنا پڑتا ہے، بہت پریشان ہونا پڑتا ہے، تو وہ ایک دقت بھی ہے. لیکن لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ ہمیں اس میں زیادہ ثواب ملے گا. لیکن بہرحال رمضان میں اس لیے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور جی سوال ہے؟ اگر کوئی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں، یہ دیکھیے بڑا اہم سوال آیا کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں تو کیا ہوگا. آپ ایک ڈرم پانی لے لیجئے اور اس میں 1 لیٹر گندا پانی ڈال دیجیے، پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے. 1 لیٹر چھوڑ دیجئے، 1 قطرہ گندا پانی ڈال دیں گے تو پھر آپ نہیں پیئیں گے. کیوں نہیں پیئیں گے؟ پانی پورا کیونکہ پانی گندا ہو گیا. اسی طریقے سے زکوٰۃ آپ کا حق نہیں ہے. دس از دی رائٹ آف پور پیپل. آپ نے ان کا حق اپنے میں ملایا، آپ کا پورا مال ویسٹ ہو جائے گا. حدیث میں لکھا ہوا ہے ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ زکوٰۃ کا مال جس مال سے مل جائے اس کو برباد کر دیتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اس کے خلاف کرنے والا فاسق ہے. اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو دائرے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کے فائدے میں شروع میں بتا چکا ہوں، زکوٰۃ کے مقاصد اور فائدے کہ اس سے آپ کے مال کو اللہ کی طرف سے سیکیورٹی مل جاتی ہے، اب آپ کا مال برباد نہیں ہوگا. اس لیے زکوٰۃ کو پراپرلی ادا کرنا چاہیے. جو لوگ مستحق ہیں ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. So thank you, sir. Here we come to an end, and I would like to invite Mufti Sahab to tell us some messages about zakat. جزاکم اللہ معراج اینڈ حسین. آپ لوگوں نے بڑے اہم سوالات پوچھے اور ہوپ فلی ہم نے زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طرح کور کیا ہے. ہم اپنے آڈینس سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر کوئی سوال آپ کو ہو تو آپ مزید سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس موضوع کو ضرورت رہی تو مزید کلیریفائی کر دیں گے. آپ نے کہا ہے کہ میں اپنی آڈینس کو کچھ فائنل میسج دوں، تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ یہ خدائی سسٹم ہے، اسلام کا 3rd پلر ہے جس پر اسلام کی عمارت اسٹیبلش ہوئی ہے. اس لیے سب کو چاہیے کہ اپنے مال کی پراپر زکوٰۃ نکالیں. اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، یاد رکھیے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت کے ہاں اس پر سخت مواخذہ ہوگا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگ
کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اسی کے بارے میں اگلی آیت میں ہے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ ان کا مال جہنم میں تپایا جائے گا اور اس سے پھر ان کے بدن کو داغا جائے گا۔ اس لیے اس کے بارے میں سب کو بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ عورتیں خاص طور سے اس پر توجہ دیں کہ وہ اپنے زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ کے رسول نے ایک بار خطاب کر کے فرمایا تھا یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ دیا کرو اگرچہ تمہیں اپنے زیوروں میں سے دینا پڑے۔ اس لیے زکوٰۃ خاص طور سے اہتمام کے ساتھ نکالنے کی فکر کی جانی چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات خاص طور سے سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ صرف غریب مسلمان کو ہی دی جا سکتی ہے۔ جو لوگ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، نفلی صدقے، چیریٹی کے پیسے وہ بالکل دیے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے پڑوسیوں کی، اپنے بردرن کی، اپنے کنٹری مین کی، ان کی آپ اس کے ذریعے، چیریٹی کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، نفلی صدقے کے ذریعے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس اماؤنٹ کو مسلمانوں کے ویلفیئر پر، مسلمانوں کے پرپس سے خرچ کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ جی مولانا، جزاک اللہ مفتی صاحب for giving our audience a very good and important message. Inshallah, we will be coming with more such sessions in the future. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام۔